جو ہے آج بھی پاکستان کے اندر ہر روز جو ہے وہ فلسطین کی بات ہو رہی ہے، اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ فلسطین کے مسئلے کو حل ہونا چاہیے، اور عالم اسلام میں، مسلم ورلڈ میں، او آئی سی میں پاکستان کو کسی حد تک ریلیونس رہی ہے، کیونکہ کشمیر اور فلسطین کے جو مسئلے ہیں ان کو مسلم دنیا دو بڑے امپورٹنٹ ڈسپیوٹڈ ایشوز سے تو وہ ایک بات ہوتی تھی۔ لیکن ابھی یہ جو غزہ پہ حملے کے بعد اور اس سے پہلے جو حماس نے اسرائیل پہ حملہ کیا، عرب ممالک جو ہیں وہ کچھ ممالک کے فورن منسٹرز کو ساتھ لے کے، عرب لیڈرز جو ہیں وہ امریکہ جا رہے ہیں، برطانیہ، روس اور چین، اور سننے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ وہ انڈیا جا رہے ہیں۔ بر سب پاکستان کو کوئی بندہ جو ہے وہ کسی نے لفٹ نہیں کرائی۔ مجھے یہ پوائنٹ بڑا کھٹکتا ہے، میں اس کو ایز اے اسٹوڈنٹ آف پالیٹکس میں سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کیوں نہیں بلایا گیا پاکستان کو، وہ بھی لنڈن جائے، وہ بھی ماسکو جائے، وہ بھی بیجنگ جائے، انڈونیشیا کو بلایا گیا، نائجیریا کو بلایا گیا، ٹرکی کو ساتھ لے کے جایا گیا۔ ہم تو بڑے چیمپئن ہوا کرتے تھے اور پتہ نہیں کیا کیا باتیں ہم سنتے تھے۔ آپ کی نظر میں کیا مسئلہ ہے کہ کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آج اگر ہم پاکستان کو لے کے چلتے ہیں تو کل کلا کو اگر انڈیا اور پاکستان کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو یہ ہمیں بھی نہ کہے کہ آؤ چلو ہمارے ساتھ امریکہ، ماسکو، بیجنگ، لنڈن چلو، اور ہمیں پھر نہ کہنی پڑے گی؟ کیا یہ وجہ ہے، یا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ دیٹ از پاکستان کو یہ جو سائیڈ لائن کر دیا گیا ہے سعودی عرب نے اور باقیوں نے، یہ کوئی ایک میجر وجہ نظر آتی ہے؟ واٹس یور ٹیک آن دیٹ سر؟ دیکھیں جی، اس کی بڑی وجہ جو ہے وہ یہی ہے کہ ان کو ایک طریقے سے جو ہے وہ اگنور، ڈیلیبریٹلی پاکستان کو اگنور کرنے کی پالیسی بنائی ہے انہوں نے، اور اس کی 3-4 وجوہات ہیں۔ ان میں سے یہ وجہ بالکل نہیں ہے جس کا آپ نے ذکر کیا کہ ان کو کوئی یہ خوف ہے کہ ہم ان کو لے کے گئے تو کل یہ ہمیں پھر اپنے کسی مسئلے پہ کہیں گے، اسپیسیفکلی ہم کشمیر پہ۔ بات یہ نہیں ہے، لیکن بات یہ ضرور ہے کہ پاکستان جو ہے نا، وہ جو ہر مسئلے میں کشمیر کو لے کے آ جاتا ہے، اور اسپیسیفکلی پیلسٹائن کے ایشو کا، جہاں کہیں بھی آپ دیکھ لیں، خواہ وہ یونائٹڈ نیشن میں ہو، عرب لیگ میں ہو، جو ہے اسلامک کوآپریشن آرگنائزیشن میں ہو، یا کسی طرح کا کوئی بھی فورم ہو، تو اس میں اگر پاکستان پیلسٹائن کا نام لے گا تو ساتھ میں کشمیر کا نام بھی لے گا، اور اس طریقے سے پاکستان سمجھتا ہے کہ یہ امت مسلموں کا کاز بنا کے تو پیش کیا جا سکتا ہے، چونکہ دیٹس ہاؤ اٹ لکس لائک کہ دو اسلامی میجارٹی والی ٹیریٹوریز ہیں، تو ان کا جو ہے ایک ہی طرح کا ہے کہ ان کا فیوچر انڈیسائیڈڈ ہے اور ڈسپیوٹڈ ہے۔ تو یہ پوری امت مسلمان جو ہے اس کا مسئلہ ہے، جس کا میں بارہا ذکر کر چکا ہوں کہ یہ درست نہیں ہے۔ یہ امت مسلمان کا مسئلہ نہیں ہے، ایک بہت ٹیمپرری پیریڈ کے لیے اس کو امت مسلمان کا مسئلہ جو ہے وہ بنا کے پیش کیا گیا، بہت ہی بریف پیریڈ آف ٹائم کے لیے۔ لیکن بعد میں جو ہے جب عربوں نے دوبارہ اپنا جو ہے نا ہولڈ کیا پالیٹکس پہ، جو عرب سٹیٹس کا اور گلف سٹیٹس کا اسلامی دنیا کے ساتھ تعلق ہے، تو اس کے بعد اس نے اس کو بالکل پش بیک کر دیا۔ اور یہ آپ دیکھیں کہ ریپیٹڈلی پاکستان کے ساتھ ان کی گزشتہ 4-5 سالوں سے بات پہ یہ بات آ رہی ہے کہ یہ مسئلہ کشمیر کا جو آپ اٹھاتے ہیں ایشو، ہمارے ساتھ، ہم اس میں آپ کی سپورٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور یہ اسپیسیفکلی جب عرب کنٹریز نے اوپننگ کی انڈیا کے ساتھ اپنے تعلقات کے حوالے سے، تو پاکستان نے اس کو بہت زور و شور سے اٹھایا۔ اس کی وجہ ظاہر ہے یہ خوف تھا کہ اگر انڈیا کے ساتھ ان کے تعلقات ہم سے بہتر ہو گئے تو پھر ظاہر ہے مسئلہ کشمیر پہ ان کی جو ہے سٹینڈ بھی وہی ہوگا جو انڈیا کا ہوگا، اور الٹیمیٹلی جا کے وہی ہوا۔ سٹینڈ جو ہے وہ جو سٹیٹمنٹ سے نہیں دیکھا جاتا، سٹینڈ میں آپ کا ایکشن اور آپ کی پالیسیز جو ہے وہ دیکھی جاتی ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ عرب کنٹریز نے اپنی جو ہے بڑی بڑی جو فیوچر کے پلانز ہیں، ان کی جو انویسٹمنٹ ہے اس کو انڈیا کے ساتھ جوڑا،
ایک ایسے وقت میں جب جموں کشمیر کو لے کے بہت بڑی کنٹروورسی چل رہی تھی 5 اگست 2019 کے بعد، جب نریندر مودی صاحب کو اس طرح کی سپورٹ کی ضرورت تھی کھل کے یا اشارہ تن، تو اس وقت جو ہے وہ عرب کنٹریز نے بالکل ولنگلی اور ریڈیلی جو ہے اپنی ہیلپ پیش کی، یہ کہہ کے کہ ہم انویسٹمنٹ کرتے ہیں، اور بلینز آف ڈالر کی کوئی 9-10 سعودی بیسڈ، کویت بیسڈ اور یونائٹڈ عرب ایمریٹس بیسڈ کمپنیز ہیں جنہوں نے وہاں پہ انویسٹمنٹ کا میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ سائن کی، اور کچھ انویسٹمنٹ بھی کی کشمیر کے اندر، کچھ بڑے منصوبے جن میں بہت بڑی مال ہے، کچھ اور اس طرح کے جو ریزارٹس وغیرہ ہیں اس پہ ان کی انویسٹمنٹ ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اصل میں ان کا ایک اعلان تھا کلیئر طور پہ کہ یہ جو ہماری پالیسی رہی ہے کہ انڈیا کے ساتھ ہمارا کوئی بھی چیز جو ہے وہ جا کے تھرو پاکستان جڑتی ہے، اور پاکستان کہتا ہے جی آپ یہ نہ کریں وہ نہ کریں چونکہ اس سے کشمیر پہ اثر پڑتا ہے، تو ہم اس کو سپورٹ نہیں کریں گے۔ تو یہ یوں سمجھ لیں کہ عربوں نے اپنے آپ کو ایک طرح کی ایک جو بندھن تھا، لفظ زنجیر میرے ذہن میں آتا ہے لیکن وہ زیادہ کروڈ ہے، لیکن ایک بندھن تھا جس سے انہوں نے اپنے آپ کو آزاد کرا دیا کہ نہیں بھائی ہم اس میں نہیں پڑتے، انڈیا کے ساتھ ہمارا تعلق کیا ہے یہ ہم ڈیسائیڈ کریں گے۔ اور یہ ریسیپروکل بھی ہوا، جس طرح نریندر مودی صاحب کو عرب کنٹریز میں پروٹوکول دیا گیا، جس طرح ان کو ایوارڈز دیے گئے، جس طرح کی ان کی آؤ بخت جس کو آپ کہتے ہیں کی گئی، ظاہر ہے، اور بالکل اسی تناسب سے پاکستان کو اگنور کر کے پش کر کے تو ایک خاص جگہ پہ جا کے بٹھایا گیا۔ اب اس پہ بھی میں بات کروں گا کہ وہ خاص جگہ کون سی تھی۔ اب اس میں جو درمیان میں جو ہے کوئی 8-10 سال رہے ہیں جس میں کہ عرب کنٹریز نے پاکستان کو ایک اوپن طرح کا جو مینڈیٹ دے دیا تھا کہ جی آپ جہاں مرضی کشمیر کی بات کرتے رہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اس میں یونائٹڈ نیشن بھی تھی، اور اسپیشلی یہ جو آپ کا کوآپریشن کا اسلامک کانفرنس ہے یہ بھی تھی۔ تو اس حساب سے پاکستان کو یہ غلط فہمی ہو گئی کہ عرب جو ہیں وہ کوئی مکمل طور پہ انڈیپینڈنٹلی کشمیر کے حوالے سے ہمارے ساتھ ہیں۔ ایک دوسرا یہ کہ اس چیز پہ کبھی کسی نے لابنگ نہیں کی تھی، نہ انڈیا نے کبھی کچھ اس طرح کی لابنگ کی، نہ کبھی انٹرنیشنلی اس پہ لابنگ کی گئی کہ یہ اس کے خلاف کوئی بات کرے، اس لیے یہ معاملہ چلتا رہا تھا یہاں تک کہ ایک کانفرنس جو ہے اسلامی کوآپریشن کی، جس میں کہ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر سے جو ہے وہ ڈیلیگیشن بھی انہوں نے انوائٹ کر لیا تھا کہ یہ جی کشمیری کو ریپرزینٹ کرتے ہیں آفیشلی، ظاہرہ پاکستان کے بیاف پہ، اور عربوں نے اس پہ کوئی اعتراض نہیں کیا تھا۔ بعد میں الگ بات ہے کہ انڈیا نے جب اس پہ احتجاج کیا تو ان کو کارنر کر دیا گیا۔ یہ جو ہے وہ سردار قیوم خان اور میرواز عمر فاروق وغیرہ جو ہیں ان کو بلایا گیا تھا، یہ اس وقت کی بات ہے۔ تو دیکھیں یہ چیزیں جو ہے نا ایک پورا اگر آپ ہسٹوریکل اس میں سمجھیں تو یہ ایک وقت تھا جس میں کہ پاکستان کے پاس ایک رول آ گیا تھا، اور وہ رول جو ہے وہ بنیادی طور پہ سوویت یونین کے خلاف افغانستان میں جو لڑائی تھی اس میں فوٹ سولجر کا رول پلے کرنے کی وجہ سے آیا تھا، ایک لیڈنگ رول، فرنٹ لائن سٹیٹ بننے کی وجہ سے۔ وہ جب ختم ہوتا گیا تو وہ سارا سلسلہ جو ہے وہ ختم ہو گیا، نمبر 1۔ نمبر 2، یہ پاکستان جو ہے وہ ہر چیز کو اگر اس طرح پیش کرے گا کہ جی یہ فلسطین کا ایشو، فلسطین اور کشمیر، تو ظاہر ہے عرب کنٹریز کے لوگ اس کو ڈیلیگیشن کو ساتھ تو نہیں لے کے جائیں گے نا، یا کسی شخص کو، چونکہ وہ پیلسٹائن پہ بات کرنے کے لیے جا رہے ہیں، کو دنیا میں مسائل کا پنڈورا باکس کھولنے کے لیے یا اس کو حل کرنے کے لیے تو نہیں جا رہے ہیں نا۔ ان کا ایک فوکس ہے، لڑائی اس وقت اسرائیل اور فلسطین کی ہو رہی ہے، اس میں آپ اپنا رونا لے جا کے ٹیبل پہ بیٹھ جائیں گے، نہیں نہیں جی ہم بھی مر رہے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یو آر دا پارٹ آف دا پرابلم، یو آر انکریزنگ دا پرابلمز ناٹ ریزالونگ دیم۔ کیونکہ حل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ فوکس کریں کہ یہ اسرائیل فلسطین کے درمیان کیا ہو رہا ہے اور اس کا حل کیا ہے، اس کا کیا تعلق ہے کشمیر سے، ذرا مجھے کوئی سمجھائے، جو کہ میں نے 100 لوگوں سے پوچھا جو اپنے آپ کو اسکالر کہتے ہیں،
کہ پلیز ذرا آپ مجھے یہ سمجھائیں کہ فلسطین اور کشمیر کا آپس میں کیا تعلق ہے. جسٹ گیو می ون ریزن کہ یہ تعلق ہے. جی مجھے کوئی تعلق نہیں نظر آتا. میں یہ کہہ لینا کہ جی دونوں ڈسپیوٹیڈ ہیں. اس طرح تو دنیا میں بے شمار ٹیریٹوریز اس وقت جو ہے وہ ڈسپیوٹیڈ ہیں جن کے معاملات چل رہے ہیں، یورپ کے اندر بھی، ایشیا کے اندر بھی، میڈل ایسٹ کے اندر بھی، ہر جگہ پہ. اب یہ نہیں ہے کہ وہ ہر بندہ جا کے اس کو فلسطین کے ساتھ جوڑ لے. اس وقت جو کام ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ ایک بہت ہی بروٹل قسم کی ایک ایکشن جاری ہے آن دا لینڈ آف پیلسٹائن، اسرائیل ورسز فلسطینی، جس میں ایک جینوسائیڈ کی بات بھی ہو رہی ہے، قتل عام بھی ہو رہا ہے، ہیومن رائٹس وائلیشنز ہو رہی ہیں، بچے قتل کیے جا رہے ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں. تو اس میں ایک اور راگ الاپنے کا کیا مطلب، ایون اس سے بھی سیریس ہو، مثلا کشمیر میں اس سے بھی زیادہ ہو لیٹ سے، لیکن واٹ از دا پوائنٹ ٹو برنگ دیٹ آن دا ٹیبل؟ وہ ٹیبل تو اس لیے ہے کہ اس پہ جو مسئلہ ہے اس کو حل کرو، نہ کہ اس میں ایک ڈسٹریکشن بنا کے تو اس کو پوری دنیا میں پھیلاؤ امت مسلمہ کے نام پہ. اب اندر سے امت مسلمہ کا حال یہ ہے کہ آج تک جو ہے اسرائیل کے خلاف ایک ڈھنگ کی قرارداد تک پاس نہیں کر سکے. وہ جو اصل ریئلٹی ہے وہ یہ ہے، کسی طریقے سے کسی انٹرنیشنل فورم پہ یا آپ نے جو ان کے الائز ہیں جن کو ویسٹرن الائز وہ کہتے ہیں، ان کی طرف سے ان کے سٹینڈ میں کسی طرح کی کوئی نرمی، کوئی رعایت جو ہے وہ نہیں کر سکے، کیونکہ ان کا جو انفلوئنس ہے موسٹ پاورفل پرسنالٹیز اور کنٹریز جو ہیں وہ عرب گلف میں ہیں ہر اعتبار سے. اور اعتبار ایک ہی ہوتا ہے، ہر اعتبار کیا ہوتا ہے؟ فائننس. سو فائنینشلی وہ انفلوئنس کرتے ہیں دنیا کو. دنیا کی پہلی 20 امیر ترین شخصیات میں بھی آتے ہیں وہ. ان کے پاس اتنے بڑے ریسورسز بھی ہیں، اسٹریٹجکلی بھی ساری چیز ہے. تو اس ساری چیز کو وہ کر کے تو پاکستان کو جو انہوں نے اگنور کیا، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ایک تو کشمیر کا رٹ لگاتا ہے پاکستان ہر ٹیبل پہ، جو ان ٹائملی اینڈ رانگ جو ہے وہ اسٹیٹمنٹ ایٹ دا رانگ پلیس والی بات بن جاتی ہے، اور خام خواہ لوگوں کو اریٹیٹ کیا جاتا ہے کہ ہم ایک مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں، یہ دوسری نکال کے آگے رکھ رہے ہیں کہ اس پہ تو بات ہو یا نہ ہو لیکن یہ بھی بڑی ضروری ہے. تو یہ چیزیں انہوں نے سامنے رکھ کے تو انہوں نے ان کو کہا کہ بھائی آپ بیٹھے ہیں. انہوں نے ریپریزنٹیشن لے لی، افریقہ سے انہوں نے نائجیریا کو لے لیا، ایشیا سے انہوں نے انڈونیشیا کو لے لیا جو دنیا کا سب سے بڑا اسلامی پاپولیشن جہاں پہ ہے. دوسرا فیکٹر جو ہے پاکستان اور ترکی کے درمیان ایک جو بہت ہی انفیئر اور انڈر گراؤنڈ قسم کی ریلیشن شپ ہے، ان ایکسپلینیبل، جس کا کوئی ریشنل ایکسپلینیشن آپ دے نہیں سکتے. کہ ایک طرف تو ترکی جو ہے وہ کبھی بھاگ کے اعلان کر دیتا ہے جی کہ ہم جو ہے اسرائیل کے ساتھ انتہائی قریب ترین تعلقات قائم کر رہے ہیں، یہ سفیر بھیج رہے ہیں، وہ سفیر لے آ رہے ہیں، تجارت کھول رہے ہیں، فلاں کر رہے ہیں. دوسرے دن اعلان کر دیتا ہے جی ہم ٹوٹل بائیکاٹ کر رہے ہیں. ایک طرف حماس کو جو ہے اس نے پناہ دی ہوئی ہے، ان کو فائنینسنگ کر رہا ہے کلیئرلی، لیگلی اور اوپنلی. اب جو ملک جو ہے وہ کلیئرلی، لیگلی اور اوپنلی حماس کو فائنینس کر رہے ہیں، ان کا اس چیز پہ سٹینڈ جو ہے وہ تو نہیں ہو سکتا نا جو غیر جانبدار ملکوں کا سٹینڈ ہے، چونکہ دے آر دا پارٹی ٹو دا ڈسپیوٹ. اور وہ حماس کو کوئی چھپا کے فائنینسنگ نہیں کر رہے. آپ کو پتہ ہے یہ ترکی اور قطر اور اس طرح کے ملک جو ہیں یہ تھرو اسرائیل فائنینسنگ کر رہے ہیں حماس کی، چونکہ اسرائیل نے یہ شرط رکھی تھی کہ اگر آپ ان کو پیسے دے رہے ہیں تو یہ ہمارے تھرو دیں. تو وہ پیسے اسرائیل کے تھرو چینلائز ہو کے تو حماس کے پاس جاتے ہیں. ایک طرف ان کی یہ ڈرامہ بازی ہے، دوسری طرف جو ہے وہ ایسا کوئی موقع آتا ہے تو ترکی اپنی بارگیننگ اور اپنی لیڈری چمکانے کے لیے جو بنیادی طور پہ ایک اسلامک فنڈامنٹلزم کا اولڈ فیشن میسج ہے اس کو سپریڈ کرنا شروع ہو جاتا ہے. تو وہ بھی جو ہے وہ عربوں کے لیے ایک پرابلم ہے، چونکہ جس مصیبت سے عرب اس وقت جان چھڑانا چاہتے جو ہے وہ اس پرنس جو ہے سلمان کی قیادت میں، جو ہے وہ محمد بن سلمان کی قیادت میں، وہ اسی فرسودگی سے جان چھڑانا چاہتے ہیں. اور اس کے لیے انہوں نے بلینز آف ڈالر جو ہے وہ آلریڈی انویسٹ کر دیے، جہاں پہ وہ اپنی تعلیمی نظام
اپنی جو سوشل اکنامک جو سچویشن ہے ہر چیز جو ہے وہ چینج کر کے تو ایک ماڈرن جو ہے وہ آئیڈیا ماڈرن کانسیپٹ جو ہے اس کو امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں. اور ترکی اور پاکستان ان کو ریاست مدینہ کا لیکچر دیتے ہیں، جا کے مدینہ میں بیٹھ کے ان کو بتاتے ہیں کہ ریاست مدینہ کیا ہوتی ہے. تنگ آ کے وہ ہاتھ جوڑا انہوں نے کہ خدا کے لیے. اور یہ آپ نے ظاہر سنا ہوگا کہ جب محمد بن سلمان نے میسج بھیجا فوجیوں کے ذریعے کہ عمران خان کو کہو کہ آئندہ ہمارے سامنے جو ہے وہ ریاست مدینہ کی بات نہ کرے، چونکہ ان کے جو نوجوان ہیں پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ کنفیوز ہوتے ہیں کہ یہ مسئلہ کیا ہے جی. باقی اسلامی دنیا تو کو ہمارے ماضی پہ پتہ نہیں اتنی فدا ہے کہ مرنے مارنے پہ اتری ہوئی ہے، اور یہ محمد بن سلمان کہتا ہے کہ نہیں جی ہم ماضی کی طرف نہیں لوٹ سکتے، اور جو 1500 سال پرانی باتیں ہیں ان کو ہم نہیں دہرا سکتے. تو یہ کنفیوژن تو پھیلتا ہے. تو اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو اس کے یہ 3-4 فیکٹر ہیں: پاکستان کی رانگ کشمیر پالیسی، اور ایک ریٹرک ٹائپ ایک اس کا جو موقف بن گیا ہے جس کو کہیں اس کو میچ نہیں کرتا کہ ہر جگہ اٹھا کے ٹیبل پہ رکھ دیا. یہ چیز. تیسرا جو ہے یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ جو اپنی چھاپ قائم کرنے کی جس کی وجہ سے انہوں نے پش بیک کیا. اور ویسے اس سے بھی بڑا فیکٹر جو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان اپنے آپ کو امت مسلمہ کا لیڈر کلیم کرتا ہے فرینکلی اسپیکنگ. اور یہ کلیم آپ کا کیا خیال ہے کہ صرف اسلام آباد کے اخبارات میں شائع ہو کے تو غائب ہو جاتے ہیں؟ یہ بات عربوں تک نہیں پہنچتی آج تک. جب آپ کسی کانفرنس میں، کسی جلسے میں، کسی بڑے سیمینار میں کہیں آپ کے لیڈرز جو ہیں وہ یہ بات کرتے ہیں تو یہ بات عربوں تک پہنچتی ہے. اور اسلامی دنیا کے اندر ایک لیڈرشپ کلیش جو ہے وہ موجود ہے، جو آلریڈی ترکی ورسز سعودی عربیہ ایک عرصے سے چل رہی ہے. خود عرب سٹیٹس کے اندر، جو گلف سٹیٹس کے اندر بھی مختلف قسم کے تضادات ہیں، تو اس میں ایک پاکستان بھی بیچ سے جو ہے کہ جی نہیں جی لیڈر ہم بھی ہیں اور ہم عرب دنیا کو لیڈ کریں گے. اور یہ بات ابھی زرداری صاحب کا انٹرویو میں دیکھ رہا تھا، اس میں سب سے زیادہ زور انہوں نے یہ دیا فارن پالیسی یعنی ڈی جنریٹڈ مائنڈ کی اس سے بڑی ایگزامپل میں آپ کو کوئی نہیں دے سکتا. احمد میر نے ان سے فارن پالیسی پہ سوال پوچھا، ایران پہ انہوں نے تفصیلاً گفتگو کی، افغانستان پہ انہوں نے تفصیلاً گفتگو کی، چین پہ اور سینٹرل ایشیا پہ انہوں نے تفصیلاً گفتگو کی. انڈیا کا ایک دفعہ بھی نام نہیں لیا، ایک دفعہ. یعنی یہ پریٹینڈ کیا کہ انڈیا ایگزسٹ ہی نہیں کرتا، جو اس پورے بر اعظم پہ چھایا ہوا ہے، اور جو اس پورے بر اعظم میں جو ہے وہ ایلیفینٹ ان دا روم والی شکل اختیار کر گیا ان کے لیے، وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. یہ زرداری جیسے لبرل تھنکنگ آدمی کی جو ہے وہ جو سوچ ہو. ڈاکٹر صاحب آپ کو نہیں لگتا الیکشن آ رہے ہیں تو کیا کرے زرداری؟ اب ابھی نہیں، تو آپ تھوڑے نام تو لے لیں بھائی. آپ کہیں کہ ٹھیک ہے ہم تعلقات درست کر رہے ہیں. اب یہ آپ کے نیبر میں اتنا بڑا ایک ملک ہے اور آپ نام ہی نہیں لیتے اور آپ بات فارن پالیسی پہ کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کو نہیں لگتا آپ تو شرمندگی سے نام نہیں لیتے؟ سیاستدان کی کیا نام لیں؟ لیکن اس میں اہم بات یہ ہے کہ اسی سیٹنگ میں انہوں نے یہ کہا کہ عربوں کو ہم ساتھ چلائیں گے. یہ نہیں کہا کہ ہم عربوں کے ساتھ مل کے کچھ ساتھ چلائیں گے. اب جہاں پہ اس طرح کی سوچ ہو وہ سوچ ختم نہیں ہو سکتی بھائی. یہ سوچ آپ دیکھیں قائد اعظم محمد علی جناح سے لے کے ذوالفقار علی بھٹو سے لے کے تو یہ اس طریقے سے موجود ہے کہ اس میں انڈیا کو تو اس کو پھر آپ نے جو ہے صاحب یہ جو کانفیڈنس ہے اس کو جو یہ کانفیڈنس ہی ہے نا کہ ابھی یہ جیسے ہی انہوں نے حکومت بنانی ہے انہوں نے بھاگ جانا سعودی عرب، یو اے ای، پیسے دے دیو، ٹھیک ہے. جیسے ہی پیسے مل جانے ہیں تو انہوں نے کہنا ہے کہ اب ہم ان کو ساتھ چلیں گے، اب ہم ان کو بتائیں گے کہ پالیٹکس کیسے کرنی ہے، امریکہ کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے، مڈل ایسٹ. یہ کانفیڈنس جو ہے، آپ اس کانفیڈنس کی داد نہیں دیتے ان کو کہ مطلب جس انداز سے وہ سوچ رہے ہیں ملک کے لیے. اور ابھی تو وہ پریشان ہے، وہ کہتے ہیں زیادہ انڈیا کی بات نہیں کرنی، آگے سے الیکشن آ رہا ہے، یہ نہ ہو ہمارے خلاف استعمال ہو جائے یہ باتیں. تو یہ جو کانفیڈنس ہے، عمران خان بھی ایسے ہی کرتا تھا، اس کا سٹائل اور تھا.
وہ ذرا بڑبولا تھا، یہ ذرا بڑے ہوشیار قسم کے لوگ ہیں، تو یہ تھوڑے سے دھیمے انداز سے وہی بات کر رہے ہیں. تو یہ پاکستان کی لیڈرشپ کے اندر یہ کانفیڈنس کہاں سے آتا ہے کہ ہم انڈیا کو بھی وہ کر لیں گے اور باقیوں کو بھی کر لیں گے، اور سچ اور صحیح بات کرنے سے جو ہے وہ تھوڑا ڈرتے ہیں؟ نہیں دیکھیں، عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے آپ کو فیس تو بنانا پڑتا ہے نا، کانفیڈنس شو کرنا پڑتا ہے، ورنہ عوام تو آپ اگر اس طریقے سے کانفیڈنس نہ شو کریں تو عوام آپ پہ بلیو نہیں کرتے. سکسیسفلی عوام کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے. بات یہ نہیں ہے کہ آپ کے تعلقات بنانے ہیں انڈیا سے یا نہیں بنانے، لیکن آپ اس حد تک اگر گر جائیں اسٹیبلشمنٹ کے آگے، اس حد تک آپ گھٹنے ٹیک دیں کہ آپ انڈیا کا نام تک نہ لیں، لیکن آپ خطے کی جیوگرافک جو ہے اسٹریٹجک سچویشن پہ بات کر رہے ہوں. کوئی اور بات کر رہے ہیں تو میں نہیں کہہ رہا ہوں، آپ اپنے نیبرہڈ کی بات کر رہے ہیں، تو آپ انڈیا کا نام نہیں لے رہے، تو اس کا مطلب ہے دیر از سم تھنگ سیریسلی رانگ ان دس کنٹری، آئی ایم ٹیلنگ یو. اور یہ جو کوئی بھی ان کے پیچھے ڈنڈا لے کے کھڑا ہے، بوٹ لے کے کھڑا ہے، جوتا لے کے کھڑا ہے، آئی ڈونٹ نو کیا لے کے کھڑا ہے، لیکن اس کا اتنا بڑا خوف ہے ان سیاستدانوں کو. آپ اندازہ لگائیں، چلیں زرداری کی بات ایک طرف رکھتے ہیں، نواز شریف کی آپ جو ہے وہ 6-7 سال پرانی تقریریں دیکھیں، جو الیکشن مہم میں اس نے فوکس ہی اسی بات پہ کیا تھا کہ ہم انڈیا سے جو ہے وہ ریلیشن شپ بنائیں گے. اب اس نے جتنی باتیں کی، کوئی پرائیویٹ پریس کانفرنس جلسہ، اس میں انڈیا کا کتنی دفعہ نام لیا اس نے. اب یہ لوگ جب اس حد تک ڈرا دیے گئے یا ڈر گئے کہ انہوں نے ایک ملک کو اس کے میپ پہ ہی دیکھنے سے انکار کر دیا کہ ادھر کوئی ملک بھی ہے، پتہ نہیں وہاں وہ کیا فرض کرتے ہیں کہ یہاں خلاب ہے، کیا ہے، پانی ہے، تو یہ کون سی تبدیلی لائیں گے، کیا کریں گے. اور عرب کوئی اتنے بیوقوف نہیں ہے، وہ پرانا زمانہ چلا گیا ہے. یہ سارے ہارورڈ اور آکسفورڈ اور بڑی بڑی یونیورسٹیز، ویسٹرن یونیورسٹیز سے پڑھے ہوئے لوگ ہیں، نوجوانوں کے پاس قیادت آ گئی ہے، اور ان کو اپنی جو ہے وہ ذلت اور بیوقوفی کا بھی احساس ہو گیا جس سے وہ گزرے ہیں ماضی میں. ناٹ فرام پاکستان تو ان کی ایک کلائنٹ سٹیٹ تھی نا، کچھ مانگ تانگ کے لے لینے سے فرق نہیں پڑتا، لیکن ذلت کا ان کو سلوک کیا گیا ان کے ساتھ ویسٹرن کنٹریز کی طرف سے، بہت سارے ملکوں کی طرف سے. تو جس کا ان کو احساس ہے تو وہ اب چیزوں کو اپنے ہاتھ میں اپنے طریقے سے لے رہے ہیں. چوتھی اور آخری بات یہ ہے کہ جب وہ ڈیلیگیشن انڈیا جا رہا ہے تو اس میں اگر پاکستانی وزیر خارجہ بھی ہوتا تو وہ انڈیا میں جا کے کیا بات کرتا. اس کی موجودگی جو ہے وہ کتنا بڑا ایک جو ہے ایک ان ایزی قسم کا ایک پروسیس ہوتا، اور اگر وہ بات کرتا بھی تو ڈیفینیٹلی فلسطین کے ساتھ کشمیر کی بات بھی کرتا. تو پھر اس میں انڈیا کا جواب کیا ہوتا؟ آپ اگر فلسطین اور کشمیر کو بریکٹ کریں گے تو اس کے جواب میں انڈیا اگر ان کو بریکٹ کرے گا تو پھر آپ اس کو کیسے روکیں گے؟ انڈیا اس کو بریکٹ نہیں کر رہا ہے. انڈیا نے ریپیٹڈلی یہ کہا ہے کہ ہم فلسطینیوں کی جو ہے ان کی حق خود ارادیت اور ان کی ریاستی حق جو ہے اور ان کا قومی حق جو ہے اس کی حمایت کرتے ہیں. ایزنٹ اٹ؟ لیٹلی جو ہے پرائم منسٹر سے لے کے تو وزارت خارجہ نے ری کنفرم کیا ہے کہ ان ساری باتوں کے باوجود کون کس سے مل رہا ہے، کون مذمت کر رہا ہے یا کون کیا کر رہا ہے اسرائیل فلسطین کانفلکٹ میں، لیکن ہم فلسطینیوں کے حق کی جو ہے وہ حمایت کرتے ہیں. تو اس سے زیادہ آپ کو کیا چاہیے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے. ٹرو. مرزا صاحب، یہ وہ بات ہے کہ آپ نے صحیح کہا کہ نواز شریف کی 7-8 سال پہلے کی اسپیچز سنے تو یہ سارے جو ہیں یہ ایسے ہی تھے. تھوڑے ریفائن ہو گئے ہیں، تھوڑے میچور ہو گئے ہیں، تھوڑے ایڈوائزر بدل لی ہیں، کچھ حالات نے تھپیڑے اچھے مارے ہیں تو سمجھ آ رہی ہے کہ اب یہ نہیں بولنا. ورنہ مجھے نہیں لگتا ہم نے کچھ سیکھا ہے، کیونکہ ہم وہی غلطیاں کر رہے ہیں اسی پیٹرن میں، اور ہم اپنے لوگوں کے ساتھ، قوم کے ساتھ وہ بات کرنے کو بھی تیار نہیں ہے اس وقت. فرینکلی اسپیکنگ بریز صاحب، میں ظاہر بات ہے تھوڑا اکیڈیمیا سے بھی میرا تعلق رہا ہے اور ابھی بھی ہے. پاکستان کے اندر صحیح ایشوز کے اوپر بات ہی نہیں ہو سکتی. فورن پالیسی کے ایشو کے اوپر آپ بات ہی نہیں کر سکتے. میں نے ڈفرنٹ طبقوں کے لوگوں سے بات کر کے دیکھی، ہر بندہ ڈرتا ہے، کوئی بندہ بات نہیں کرنا چاہتا. آپ فوجیوں سے کر لیں، امبیسڈر سے کر لیں، پولیٹیشین سے کر لیں،
एकेडेमिया से कर लें, हर बंदा खामोश बैठा हुआ है, कैमरा बंद करो तो सच बोलोगे, कैमरा चला दो तो कहेंगे नहीं 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 है नहीं है। तो ये ना मुझे नहीं पता कि हम कब सच बोलेंगे और कब हालात बेहतर होंगे और कब चीज़ें बेहतर होंगी। अदरवाइज थिंग्स मेरी और हम बच्चों के साथ क्या बात करेंगे, पानी हमारे सर से गुजर चुका हुआ है। एनी हाउ, ये बड़ा आपने सही तरीके से इसको एनालाइज किया।